بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی وہ کرنی چاہیے جس کی جنس شریعت نے متعین کی ہے، اور شریعت نے یہ بات نازل کی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام سے قربانی کیجیے۔ امام نووی فرماتے ہیں الاجماع انہ لا یجزئ فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم۔ آپ اونٹ کر سکتے ہیں مذکر و مؤنث، 5 سال کا ہو جائے آپ کر سکتے ہیں۔ گائے کر سکتے ہیں مذکر و مؤنث جب 2 سال کی ہو جائے۔ آپ بھیڑ بکری کر سکتے ہیں۔ بھیڑ کی شرط یہ ہے 1 سال کا ہو جائے تو ہم مذکر و مؤنث کر سکتے ہیں، لیکن بکری کی شرط یا بکرے کی شرط جو تیسری ہم بیان کریں گے، شریعت نے عمر بھی طے کر دی ہے، جب تک وہ دوندا نہیں ہوگا اس کو قربان نہیں کر سکتے۔ بہت سارے بھائی بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، دیکھیں کیا ہے اس میں مسئلہ ہے۔ الجاموس نوع من البقر، قیاس اس وقت ہوتا ہے جب نص نہ ہو، اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب نص موجود نہ ہو۔ قرآن نے جوڑے ذکر کیے ہیں، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ جب موجود ہے یہ جانور تو پھر قیاس کے پیچھے کیوں لگنا ہے؟ قیاس تو یہ بھی چاہتا ہے کہ نیل گائے بھی آپ کر لیں، بھینس اگر کرنی ہے اس کا تو نام ہی گائے ہے۔ اگر گاؤں میش جو ہے فارسی کے لفظ سے آپ استدلال کر لیتے ہیں تو میرے پیارے اور محترم بھائی آپ نیل گائے بھی کر لیں، اس کو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تیسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنًا، جب تک دوندا نہ ہو جانور نہ کیا جائے، الا ان يعثر علیکم، اگر مشکل ہو فتذبحوا جزعة من الضأن، تو پھر آپ 1 سال کا جانور کر سکتے ہیں سوائے بکری اور بکرے کے۔ ابو بردہ بن نیار نے عید سے پہلے چھری چلا دی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شأت کا شأت لحم، گوشت ہے اپنے گھر والوں کو کھلا لو۔ کہا ان عندی داجنا جزعة من المعز، میرے پاس ایک پالتو ہے خیر من مسنہ، لیکن دیکھنے میں وہ دوندے سے بھی اچھا ہے۔ فرمایا اذبحها ولا يصح لغيرك، تم کر لو، تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کروا دیا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، صحیح الجامع کی روایت ہے 1596۔ جزع جو 1 سال کا جانور ہے، بھیڑ مذکر اور مؤنث ہے، دبا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح دوندا کفایت کرے گا اس طرح یہ بھی کفایت کرے گا۔ لیکن چوتھی بات بھی یاد رہنی چاہیے، اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ العوراء البین عورها، پہلا عیب ایسا کانا جانور کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو۔ والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا عیب بھی بیان کیا اور فرمایا والمریض البین مرضها، ایسا بیمار جانور کہ اس کی بیماری بھی واضح ہو، چل ہی نہیں سکتا۔ والکثیرہ التي لا تنقی، اور ایسا جانور جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، چلاؤ دائیں طرف جائے بائیں طرف، جانوروں کے ساتھ چلتا ہی نہیں ہے، ایسے جانور اللہ کے سامنے پیش نہ کرو۔ قربانی جو ہے وہ عیبوں سے پاک ہونی چاہیے۔ بربك الكريم